بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزگار پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبدالباسط۔ کاروبار فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کاروبار مندے کا شکار کیوں ہیں؟ کاروبار اب پہلے جیسے نہیں رہے، منافع اب کچھ خاص نہیں رہا، کسٹمر کم ہو گیا ہے۔ ایسے کتنے ہی جملے ہمیں روزانہ سننے کو ملتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر چلتا ہوا کاروبار مندے کا شکار کیوں ہے؟ وہ برانڈ جو مارکیٹ میں چھایا ہوا تھا اب نظر کیوں نہیں آتا؟ اچھے ٹیسٹ والا ریسٹورنٹ بند کیوں پڑا ہے؟ کریانہ سٹور، جنرل سٹور پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ سیل کم ہو گئی؟ آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے۔ چند منٹ کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ دوستو، کوکا کولا، 7 اپ، پیپسی، مشروبات کی دنیا کے 3 ایسے برانڈز ہیں جن کے نام سے ہر بندہ واقف ہے، اور زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی مقام پر سب لوگ ان مشروبات کا استعمال کر چکے ہیں۔ ہیڈ اینڈ شولڈر، سن سلک، پینٹین، یہ 3 شیمپو ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے برانڈز جن کو تقریباً ہر پاکستانی جانتا ہے، اپنی مارکیٹ برقرار رکھنے کے لیے اگریسو قسم کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ جائیں، آپ کو انہی چیزوں کے ویڈیو ایڈز نظر آئیں گے۔ کوک، 7 اپ، پیپسی، لپٹن، لکس، فیئر اینڈ لولی، لائف بوائے، ایریل، کولگیٹ وغیرہ، جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا کا ہر کامیاب برانڈ مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے نت نئے مارکیٹنگ ٹولز کا سہارا کیوں لیتا ہے؟ اگر مارکیٹ میں پہچان بنا لینا ہی بزنس کی کامیابی ہے تو کوکا کولا کی پہچان کس کو نہیں ہے؟ اگر کسٹمر صرف اعتماد بن جانے سے بار بار آتا رہتا ہے تو 7 اپ کو اب کون سا اعتماد بنانے کی ضرورت ہے؟ دنیا کی مختلف کمپنیز کو آخر کیا ضرورت ہے کہ انٹرٹینمنٹ پر اربوں خربوں ڈالر لگا کر اپنے کاروبار کی تشہیر کریں؟ کرکٹ، فٹ بال، رگبی، ہاکی، ٹینس، سب کھیلوں پر یہی کاروباری کمپنیاں پیسہ لگاتی ہیں اور انہیں کامیاب کراتی ہیں۔ کوکا کولا کو کوک سٹوڈیو بنا کر موسیقی کو پروموٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہمارے انڈو پاک ریجن میں ایک بہت غلط نظریہ رائج ہے۔ وہ اخراجات کم کر کے پیسہ جوڑ کر ترقی کرنے کا نظریہ ہے۔ اس چکر میں اپنے کاروبار کو وسعت نہیں دی جاتی، سستا سے سستا سٹاف ڈھونڈا جاتا ہے، ورکرز کا حق مارا جاتا ہے، مارکیٹ پر 1 روپیہ انویسٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہاسپٹل بہت اچھا چل رہا تھا لیکن آج فلاپ ہے۔ ریسٹورنٹ بہت کامیاب تھا لیکن آج تالا لگا پڑا ہے۔ برانڈ کی سیل بہت زیادہ تھی، آج بالکل نہیں ہے۔ مارٹ بہت اچھی چل رہی تھی لیکن اب خسارے میں ہے۔ ہزاروں ادارے ڈوبتے دیکھے۔ کالج اچھا چل رہا تھا، اب بند کرنا پڑا۔ دیکھیں، کچھ بڑی غلطیاں آپ کے کاروبار کو لے ڈوبتی ہیں۔ ہاسپٹل بہت اچھا چل رہا تھا، مالک نے مریضوں سے لاکھوں کمائے، ہسپتال کی تعمیر نو پر لاکھوں لگا دیے، اے سی زیادہ لگ گئے، فرنیچر بدل لیا، سیلنگ کروا لی۔ یہ سب پیسہ لگا ہوا نظر آتا ہے، صبح و شام اسے دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، ساتھ 2 پلاٹ بھی خرید لیے۔ لیکن جس مارکیٹ سے پیسہ کمایا اس مارکیٹ پر 1 روپیہ انویسٹ کرنے سے موت پڑتی ہے۔ ٹی وی ایڈ نہیں دے سکتے، مارکیٹنگ کے لیے کسی بھی ٹول کا سہارا نہیں لیں گے، کوئی پیکج متعارف نہیں کرائیں گے، کوئی بزنس پروموشن پلان نہیں، بس چھری تیز پالیسی ہے تاکہ یہاں سے کما کر 2 پلاٹ اور بن جائیں۔ اچھا سٹاف نہیں رکھیں گے، ورکر کا حق مارنے کی پوری کوشش کریں گے، کم سے کم تنخواہ لینے والے بندے ڈھونڈیں گے، ورکر کو پے کرنے کے معاملے میں انتہائی بدنیتی کا شکار ہوں گے۔ پیسہ کاروبار پر لگا کر کاروبار کو مزید وسعت نہیں دیں گے، بلکہ پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھیں گے، اخراجات کم کریں گے، دیسی طریقوں پر ڈٹے رہیں گے، کاروبار میں جدت اختیار نہیں کریں گے۔ آپ جب تک کاروبار میں اضافے کا پلان بنا کر اس پر ورک نہیں کریں گے تب تک آپ کا کاروبار ترقی نہیں کرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، لوگ آپ سے بہتر تکنیک اختیار کر کے آپ کا کسٹمر بینک توڑ دیتے ہیں۔ وہ نت نئے مارکیٹنگ ٹولز کا سہارا لے کر عوام کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، جس سے بیٹھے بٹھائے آپ کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ 15-20 سال پہلے چائے کے برانڈز میں سپریم مارکیٹ لیڈر تھا، لیکن آج ٹپال اور وائٹل مارکیٹ پر چھائے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی اگریسو قسم کی مارکیٹنگ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ کچھ مہینے دکاندار کو اسکیم دیتے ہیں، کبھی 24 پیکٹ پر ایک پیکٹ فری دے دیا، کبھی مخصوص مقدار میں کارٹن سیل پر ایکسٹرا پروفٹ اسکیم دے دی، کبھی قرآن اندازی میں کار اسکیم دے دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کارٹن بیچنے والا دکاندار بھی کچھ نہ کچھ انعام ضرور جیت لیتا ہے، چاہے وہ انعام ایک کلاک کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور کچھ مہینے وہ کسٹمر کو اسکیم دے دیتے ہیں، کبھی پیکٹ میں ایکسٹرا پتی ڈال دی، کبھی مقدار بڑھانے کی بجائے ریٹ کم کر دیا، کبھی بڑی پیکنگ پر خوبصورت مگ بطور گفٹ ایڈ کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ برانڈز اس وقت پاکستان کے کامیاب ترین برانڈز میں سے ہیں۔ دیکھیے، آپ ایک کاروبار سے 1 لاکھ ماہانہ کما رہے ہیں، اس میں سے 20,000 واپس کسٹمر پر لگا دیجئے۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ 2 لاکھ کمانے لگیں گے، لیکن اگر آپ پورا 1,00,000 روپیہ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت جلد یہ فگر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے آنے والے ادارے بہتر مارکیٹنگ کر کے آپ کا سارا کسٹمر بینک ہی ہڑپ کر جائیں۔ بھائی، جہاں سے کماتے ہو، جن سے کماتے ہو، ان پر لگانا بھی سیکھو، کبھی مار نہیں کھاؤ گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔